مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، آپ کا مدنی چینل۔ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں یعنی 10 درود بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ہوگا۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ رمضان المبارک میں 2 بجے تقریباً الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور یہ یوں سمجھے رمضان المبارک کا ہمارا آخری جو ہے وہ ہوگا، اور اگر بالفرض چوتھی عید یعنی چوتھی عید تو ویسے نہیں بولتے، یعنی اگر بدھ جمعرات جمعہ عید ہوئی تو ہفتے کو انشاءاللہ 3 بجے یہ اپنا ہمارا جو سلسلہ لائیو ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ میں بتاتا چلوں کہ ابتدا میں کہ مدنی چینل کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے۔ ہمیں مختلف ذریعوں سے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کا جو آفیشیل SMS نمبر ہے اس ذریعے سے 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے اس پر جو ہے وہ آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں آپ اپنے کمنٹس کریں گے تو یہ سید صاحب آپ کے کمنٹس بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو فرمائشیں ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں جو ہے وہ دے دیں گے۔ ہم اب چونکہ رمضان المبارک میں وقت ہمارے سلسلے کا کم ہوتا ہے تو جھلکیاں شامل نہیں کرتے، ڈائریکٹلی ہم اپنے مدعے پر آتے ہیں، اور ہم بچوں کے حوالے سے آپ کو کارٹون دکھاتے ہیں۔ آج غلام رسول اینڈ پارٹی آپ کو جو ہے وہ کیا سکھا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بابا جانی، بابا جانی، مما کہہ رہی ہیں یہ کھجورے رکھ لیں، راستے میں اگر افطار کا وقت ہو جائے تو اس سے افطار کر لیجیے گا۔ جی میری شہزادی، ویسے آپ اداس کیوں ہیں؟ آج بھی افطاری آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے؟ اور کیا ان 2 کھجوروں سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام پیدا فرما دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گی آپ کی افطاری ہماری افطاری سے بھی اچھی ہو۔ رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم۔ تم انتہائی سست آدمی ہو، کام آتا نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے تمہارا، بس تنخواہ بڑھا دو۔ اپنے نوکر کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی اس کا نوکر ہے، جو چاہے کہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مالک اپنے نوکر سے ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے۔ بھائی جھگڑو نہیں، ہم ابھی فیضان بھائی کے گھر جا تو رہے ہیں، وہاں غلام رسول بھائی بھی ہوں گے، ان سے پوچھ لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ جائیں بھائی، اندر آ جائیں۔ فیضان بھائی کیوں پریشان ہیں؟ نہیں، بس انتظار کر رہا ہوں ڈلیوری بوائے کا، افطار کا کچھ سامان منگوایا تھا۔ کیا بات ہے اسید بھائی، کچھ اداس ہے؟ جی تم انتہائی سست آدمی ہو، کام آتا نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے تمہارا، بس تنخواہ بڑھا دو۔ یہ سب ہوا۔ غلام رسول بھائی، اگر نوکر کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو مالک تو کام لے ہی نہیں سکے گا۔ نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے۔ جی یہ بات۔
यहाँ तक तो ठीक है, हमारे यहाँ मामूली सी बातों पर मालिक सख्त बातें सुना देता है, उसको बार बार शर्मिंदा करता है। क्या ऐसा करना सही है? छोटी छोटी बातों पर सख्त बातें कहना, उसको बार बार शर्मिंदा करना तो अच्छी बात नहीं है। तंबी भी कर दे और तकलीफ भी ना पहुँचे। और ऐसे मालिक को चाहिए कि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज की कि अपने खादिम की गलतियाँ किस हद तक माफ करनी चाहिए। उसने दोबारा पूछा, आप खामोश रहे। तीसरी बार उसके पूछने पर इरशाद फरमाया, हर रोज 70 बार। फैजान भाई, बस 8 मिनट रह गए इफ्तार में। बाबा जान, डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ रह गए? वालेकुम अस्सलाम, बस आपकी बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के पास ही खड़ा हूँ। मुझे फ्लैट नंबर बताइए। भाई लीजिए, आपकी इफ्तारी आ गई, इनको एड्रेस बता दीजिए। कहाँ है भाई साहब? मैं लिफ्ट के पास खड़ा हूँ, शायद लिफ्ट खराब हो गई है। तो भाई सीढ़ियों से आ जाएं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 4th फ्लोर है, इतना ऊपर भी नहीं है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें डांटा नहीं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम उसके लिए खाना तैयार करे, फिर उसे लेकर हाजिर हो, जबकि उसने उस धूप और गर्मी को बर्दाश्त किया हो, तो मालिक को चाहिए कि वो उसे अपने साथ बिठा कर खिलाए। बस अगर खाना बहुत कम हो तो चाहिए कि उस खाने में से 1 या 2 लुक़मे उसके हाथ पर रख दे। कौन? डिलीवरी बॉय। या अल्लाह, या अल्लाह। ये क्या किया मैंने? ध्यान से बाबा, ध्यान से। तो भाई सीढ़ियों से आ जाएं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। 4th फ्लोर है, इतना ऊपर भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी और मैंने क्या किया? प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। बाबा, क्या मैं डिलीवरी बॉय को भी इफ्तारी में शरीक कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आइए मेरे साथ रोजा इफ्तार कीजिए। तू ही मालिक बहारो बरगए, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आपकी इफ्तारी हमारी इफ्तारी से भी अच्छी हो। क्या बेहतरीन मैसेज है। मैंने देखा माशाल्लाह से ये सब आप बड़े गौर से जो है वो देख रहे थे। मैं इसमें ये देख रहा था अकबर हुसैन भाई कि गलत फहमी देखें। हाँ, कि ना अगर उस फैज़ान को पहले से पता होता कि इस बेचारे के साथ ये मामला है, फिर तो वो शायद इस तरह ना करता। तो मतलब हमें इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही साहब, ये तो देखें, एक होता है कि चले गलती तो हो गई ना, मतलब वो एहसास हो गया ना। बाज़ ऐसे होते हैं कि मालूम होने के बावजूद या पता चलने के बावजूद, यानी एक तो था मालूम था तो भी इस तरह कर लिया, एक है अब देख लिया उसको तो एहसास हुआ ना, दिखाया गया, लेकिन बाज़ लोग एहसास नहीं करते, वो वहाँ पर भी जो है वो हदीस पाक सुनेंगे तो जिस तरह फैज़ान के जहन में फ़ौरन क्लिक हुआ, अगर हम हदीस पाक सुनेंगे हमदर्दी के हवाले से, खैर ख्वाही के हवाले से, दिल जोई के हवाले से, तो फिर हमारे जहन फैज़ान को ग़ुलाम रसूल की सोबत हासिल है, तो हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं वो भी ग़ुलाम रसूल के कार्टून को जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड वगैरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपका बदरी चैनल में चलाए जाने वाले जो ये हैं इनको सेंड करते हैं ग्रुप्स में। चले हमें तो जिनकी सोबत हासिल है आज तो उनका दिन भी है। हाय हाय हाय, रोज़ाना 2 मदनी मुज़ाकरे, इल्म दीन की बहारें, समंदर मदनी तासुरात देखिए। अकबर भाई कहते हैं हमारे इलाके में एक नहर थी जी जी इल्म दीन की, और यहाँ पर तो बेबहा समंदर है जो इल्म दीन के दरिया भी बहा रहा है और नहरें भी निकाल रहा है और उसमें से जवाहिरात भी निकाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलें जी, आपने अब तस्किरा जो है वो किया है, तो और हमने गुज़िश्ता सिलसिले में अर्ज़ की थी कि
ہفتہ آنے والا ہفتہ ہم 26ویں والے دن جو ہے وہ ہوگا. اب یہ کہ اگر آپ نے گزشتہ رات ویسے مس تو نہیں کرنا چاہیے تھا, بعضوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر آپ نے یہ 26ویں کا جو ایک بالخصوص ایک سنت و برا اجتماع آپ کہہ لیں, رات کا نگران شورا کا بیان اور پھر ایک مدنی مذاکرے سے پہلے جو جلوس تھا. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے خود نا, ہم لوگ گھر پہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے, بچوں کی امی وغیرہ یہ ہم لوگ, تو اب وہ جلوس کا جب ٹائم آیا نا تو اس سے پہلے ہی نا وہ کیبل میں پرابلم جو ہے وہ آ گئی. تو میں بعد میں کیبل والے کو فون بھی کیا, میں نے کہا بھائی اب اس کو تو نہیں پتا کہ آج کیا جو ہے وہ دن ہے. تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ اس حصے کی لائٹ گئی ہوئی ہے جہاں وہ انہوں نے پوسٹر وغیرہ لگایا ہوا ہوگا. تو بہرحال پھر وہ بعد میں جو ہے وہ آ گئی. تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے توسط سے, ویسے تو میں نے چیک, آپ نے نہیں دیکھا کل رات؟ کیوں نہیں, کل رات صرف وہ نہیں دیکھا, جلوس نہیں دیکھا, باقی تو الحمدللہ رات کو آ گئی تھی. تو آئیے آپ کو ہم جلوس دکھاتے تھے, کل آپ نے نہیں دیکھا تھا. لیکن میں نے ویسے چیکنگ جب ابھی کی ہے تو اس دوران دیکھ لیا ہے, لیکن ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. چیکنگ کی نظر سے دیکھا ہوگا نا. آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں جلوس. خوبصورت اور جمیل میرا پیر, میرا پیر, سنتوں کی ہے تصویر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر, میرا پیر. عطار کی آمد مرحبا, 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 میرے پیر کی آمد مرحبا, میرے پیر کی آمد. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ غیر زمین, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ غیر زمین, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. طائف کبریا ہے عطار, ہے عطار, طائف کبریا ہے عطار, ہے عطار, عاشق مصطفیٰ ہے عطار, ہے عطار, عاشق مصطفیٰ ہے عطار, ہے عطار, سنیوں کے پیشوا ہے عطار, ہے عطار, رہبر و رہنما ہے عطار, ہے عطار, صوفی باصفا ہے عطار, ہے عطار, خوشبو خوب روح خوش ادا ہے عطار, ہے عطار, عاشق اولیاء ہے عطار, ہے عطار, عالم باعمل ہے عطار, ہے عطار, طائف کبریا ہے عطار, ہے عطار. اللہ اکبر. یہ تو 26ویں کا جلوس تھا. اس سے پہلے جو ہم نے غلام رسول کا دکھایا کارٹون, دو میسیج مجھے جو ہے وہ اپنا آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رلا دیا, بہت اثر ہوا دل پہ, اور ایک ہے کتنا دکھی خاکہ تھا, آنسو آ گئے آنکھوں میں. واقعی مطلب جو ہے وہ احساس جس کے دل میں نرم دل ہوتا ہے تو بندہ دیکھ کر جو ہے وہ, اور بہت اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ اسٹوری بنائی تھی. تو اب یہ آپ نے 26ویں کا جلوس دیکھا, اور کچھ اور بھی دکھائیں گے. 26ویں تو آج ہے نا, لیکن پھر ساتھ میں آپ سے بھی تو جو ہم نے کچھ پوچھنا ہے. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا, یہ تو چلے میں آسان آپ کے لیے کر دیتا ہوں. مرشد کریں نا. نہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. کل تو خاص اعلان بھی ہوا ہے. اچھا ہاں جی, اس پر بھی تذکرہ کریں گے. ایک میسیج آیا تھا کہ ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں ایک بار لفظ کانٹا اور 2 مرتبہ جگر, یہ تو آپ کے لیے آسان ہے. پھر ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں موت اور مدفن یہ دونوں لفظ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہوں. آپ اس کی سنانے نہیں دونوں سنانے, ہاں ابھی دونوں سنا دیں. بابو آج میرے کو لگتا ہے نیند وغیرہ پوری, آپ کے سگنل آج رات بیٹری چارج ہوئی نا. بیٹری چارج ہوئی ہے. چلے جی جو ہے وہ سنا ہے.
ایمان اور موت اور مدفن. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کی چلی جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. دوسرا شعر آپ نے سنایا وہ مرادی تھا, پہلے والا مرادی نہیں تھا. انشاءاللہ دونوں لفظ اس کے اندر آ رہے تھے, اس لیے اب آپ کو ہم ایک کلپ دکھانا چاہیں گے. وہ کلپ کیا ہے یہ ارشاد؟ کلپ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں, لیکن یہ رہے گا آخر تک انشاءاللہ, اس پر آپ گفتگو کرتے رہیں گے. جن کی 26ویں ہے اور نگران شورا کے اس کلپ کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو امیل السنت کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں جس کی فرمائش کی گئی تھی. پچھلے دنوں جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں چھپکلی کو مارنے کا اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی, بڑی انٹرسٹنگ. شہزاد بھائی نے ایک سوال کے انداز میں کیا حقیقت ہے کیا افسانہ, اس کا سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ یہ دیکھنا ہے, تو وہ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں. بچپن میں آپ نے اپنے دوستوں کے منہ سے یہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ آدھی روٹی آدھا کباب, گنجے کو مارنا بڑا ثواب. لیکن بچپنے میں بھی میرے خیال سے یہ شعر کچھ مناسب نہیں لگ رہا, کیونکہ کسی کو مارنے کا بھلا ثواب کیسے ہو سکتا ہے, پھر چاہے وہ گنجا ہو کہ بال والا ہو. لیکن ہاں, ایک جاندار کو مارنے کا بڑا ثواب ہے, اور وہ جانور ہے چھپکلی. کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا بڑے ثواب کا کام ہے. کیا واقعی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کو چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے, کیونکہ اگر لیڈیز چھپکلی کو مارے گی تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چلا جائے گا. یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. لیکن لیڈیز کا چھپکلی کو مارنا بڑے دل گردے کا کام ہے. پلیز شیخ بتائیے, چھپکلی کو مار کر ثواب کمانا اور لیڈیز کا ہاتھ کا ذائقہ گوانا, کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟ وہ جو آپ نے شیر یا جو بھی تھا کہ گنجے کو مارنا پورا ثواب, اور اس میں تو خیر غلطی بات ہے. کسی کو بھی ناحق ماریں گے تو گناہ گار ہوں گے, جانور کو بھی ناحق ماریں گے تو اس میں بھی مسئلے, اس کے بھی ناحق نہ مارا جائے. رائے کہ چھپکلی, اس کے تعلق سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چھپکلی کو ایک وار میں مارے اس کو 100 نیکیاں, اور 2 بار میں مارے تو اس سے کم.
اور 3 बार में मारे तो इससे कम नेकियां मिलती हैं। एक हदीस पाक में इसे फवासिक यानी छोटा फासिक कहा गया है। तो हदीस शरीफ के हुक्म के अलावा उलमा किराम ने इसको मार डालने की एक वजह ये भी लिखी है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले मूजी हशरातुल अर्द में से है, जैसा कि एक हदीस मुबारक में से फवासिक यानी छोटा फासिक भी कहा गया। और अल्लामा हसन तूर पुश्ती 661 हिजरी में जिनकी वफात हुई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर, इस उन्वान पर एक हदीस पाक की शरह में लिखा कि छिपकली की एक खास आदत है, अगर घरों में आने जाने पर उसे मुज़ाहमत की जाए, रोका जाए, तो ये मौका पाते ही घर में दाखिल होकर खाने की चीज़ों पर अपनी बीट गिरा देती है, गंदगी कर देती है, जो कि इस कदर जहरीली होती है कि अगर कोई खा ले तो उसका इंतकाल हो जाए। फिर अल्लामा तूर पुश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या जिक्र किया कि ऐसा ही खाना, एक मरतबा खाने के सबब 7 अफराद का इंतकाल हो गया। ये छिपकली यूँ खतरनाक होती है, जहर भी खतरनाक होता है। छिपकली का हाजमा भी अजीब व गरीब होता है। ये अगर मरक्यूरी खा ले ना, पारा, तो ये हजम कर लेती है, और इंसान पारा हजम नहीं कर सकता। कहा जाता है इंसान अगर पारा खा भी ले तो ये अंदर से सुराख करता हुआ घुटने से बाहर निकल आएगा, मैदा कबूल नहीं करेगा, इसको हजम नहीं करेगा। ये सुनी भी बात है। तो बहरहाल छिपकली इसको हजम कर जाती है। तो अजीब व गरीब मखलूक है ये छिपकली जो है, और वहशत भी इसको देखकर होती है। हालांकि काटते नहीं है इंसान को, दांत नहीं है इसके, लेकिन इसको देखकर वहशत होती है, घबराहट होती है। तो इसको मार देना चाहिए, देखते ही उसको मारे, औरत का जायका चला जाएगा। ये अफवाह, इसका कोई सर पैर नहीं है। औरतों को भी मारेंगी तो इंशाअल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। फिर ये कि औरतों के लिए दिल उर्दे का काम ऐसा नहीं है भाई। जंगों में इनका साबित है कि कुछ नहीं आया तो खैमे की चोब उखाड़नी है और दुश्मन पर उसको सर फोड़ कर उसको फेंक देना है मैदान में तड़पता हुआ। आप क्या समझते हैं? मुसलमान शेर दिल होता है, चाहे मर्द हो और तो मर्द बिल्कुल, यानी कि वैसे बेचारे डरपोक होता है कि जिसकी हद नहीं। औरतें बाल ऐसी शेर होती है कि जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि औरत माज़अल्लाह बुज़दिल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी सही है साहब। देखा, ये सारी कहने की बातें होती हैं। शहजाद भाई माशाल्लाह बातों को ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं कि हमारे पर राइज होता है शुरू से, और वो अमीर रसूल उसका माशाल्लाह उसका जवाब अता फरमा देते हैं। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है। एक मैसेज है कि पिछले माह मदनी चैनल के प्रोग्राम में मेरा इनाम निकला था, मैं कराची आया हुआ हूँ, और अगर मुझे अता फरमा दें तो मैं साथ लेता हुआ जाऊँगा। नवाज़ अत्तारी भाई हैं। तो आप मदनी चैनल का अगर फैज़ान मदीना में कौन से सिलसिले का ये नहीं बताया? पिछले महीने निकला था इनका सिलसिला। नहीं, आपका मदनी चैनल। जी जी, आपका मदनी चैनल नहीं निकला। जी जी, बस आप तो अगर आप फैज़ान मदीना में हैं तो मदनी चैनल के रिसेप्शन पर रात 12 बजे रब्ता फरमा दें, 10:30-11 बजे, तो मैं इंशाल्लाह आपको तोहफा आपको दे दूँगा। क्या बात है, क्या बात। दूसरा ये है कि कह रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की कोई मनक़बा सुना दें। एक मैसेज है, वो कह रहे हैं, हुसैन भाई हैं, कह रहे हैं कि पिछले साल वाला 27 रात महफिल दिखा दीजिए, मदनी मुज़ाकरा देखने की नीयत और 2700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत पेश करता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये कहा अकबर हुसैन भाई, तो उसमें से अकबर माइनस हो गया, तो मैं समझा कि किसी हुसैन भाई ने मैसेज किया। तो ये मैसेज भेजने वाले भी मोहम्मद नवाज़ अत्तारी हैं। नवाज़ भाई को बोलें कि अब चूँकि इस वक्त तो 26वीं है, इस वक्त आतवात कैसे तैयार करेंगे? अब जब हम आएंगे तो उस वक्त तो रमज़ान मुबारक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल 27वीं का इंशाल्लाह पैकेज जो है वो अपना उसमें अगले सिलसिले में भी दिखाया जा सकता है। और हमारा एक मैसेज आपके लिए और मेरे लिए खूब समझे खुशी का बाइस है कि वो आए मदीने पाक से। अरे वाह, क्या बात है। कह रहे हैं अल्लाह पाक के करम से मदीने शरीफ में ये हैं हमारे इजाज़ भाई, इजाज़ अहमद भाई हैं। कह रहे हैं अल्लाह पाक के करम से मदीने शरीफ से बात कर रहा हूँ। यूसुफ भाई आपको यौम विलादत अत्तार और अकबर हुसैन भाई आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमने यहाँ मदीने पाक में अमीर अहले सुन्नत के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मदनी चैनल और दावत इस्लामी की सारी बहारें उनके दम से हैं। यूसुफ भाई आपसे अर्ज़ है कि ज़रूर अपनी आवाज़ में ये शेर सुना दें। हम जानते हैं कि टाइम कम है, लेकिन अगर आप सुना देंगे तो मेहरबानी होगी। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे,
جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. مدنی فیس 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ انشاءاللہ آپ سے مدینے میں پڑھیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ شعر آپ سے سنتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو جس کا انتظار تھا وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں تو سید صاحب سے انشاءاللہ وہ یہ کلام کے کچھ اشعار یا جو بھی شعر انہوں نے کہا ہے اور بھی میسیج انشاءاللہ بھی سناتا ہوں. چلیں آئیے دیکھتے ہیں. لاکھوں اسلامی بہنیں مرید ہیں, مجال ہے کسی اجنبی عورت کو مرید بناتے وقت ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے, میرے پیر نے دیکھا تک نہیں ہے. کیونکہ میرے امیر سنت جانتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت تو کیا, مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے. میرے پیر نے وہ ماڈل بنا کر دے دیا کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ مرشد ہو تو عطار جیسا ہو. ایسے دور میں جہاں ایک نیگیٹو لبرلزم, سیکولرزم اس قدر دین سے, سنتوں سے, قرآن کی بنیادی تعلیمات اور روح اسلام سے دور کرنے پر تلا ہوا ہے, ایسے میں میرا امیر سنت ایک چٹان بن کر کھڑا ہوا ہے. سنت کی خوشبو سے زمانہ ہے اٹھا, فیضان تیرا رام ہے, فیضان تیرا رام ہے, الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. پیر ذاتا راستہ عطار نے دیا ہے, پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا. امیر سنت کے ان اسلامی بھائیوں سے, دوستوں سے ملا ہوں جو 50 سال سے جانتے ہیں. ہم نے الیاس قادری کو 50 سال پہلے جیسا دیکھا تھا نا, آج بھی یہ ویسے ہی نہیں بدلتے. ان کی سادگی, ان کا انداز. اچھا آپ 1995 کے, 1992 کے, 1993 کے ہمارے آڈیو بیانات ہیں, مدنی چینل پر چلتے ہیں, اب وہ سن لیں. آپ کو باتوں میں بھی فرق نہیں ملے گا, آپ کو جذبے میں بھی فرق نہیں ملے گا, آپ کو کڑھن میں بھی فرق نہیں ملے گا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں امیر سنت, یا اللہ میرے ہر مرید و طالب کا ایمان سلامت رکھنا. اللہ پاک میرے مرشد کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. کامل پیر اپنے مریدوں کی ایمان کی حفاظت کے ضامن بن جاتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ ایمان کی سلامتی کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے, کہ جب بندہ نزا کے وقت, روح قبض ہوتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں, وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے, ایسے حالات میں اس کو سہارا دینے کے لیے اس کے پیر کا فیضان اس کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے. نزع کے وقت مرشد آنا, نزع کے وقت مرشد آنا, کلمہ پڑھانا تجھ کو بچانا, پیر میرا, بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج 26 رمضان مبارک 1445 ہجری, نیت کر کے اٹھو کہ ایسے دامن سے چپکے رہیں گے, کتنے چتڑے ہو جائیں گے مگر ہم جدا نہیں ہوتے, ہم جدا نہیں ہوتے. ان کی تحریک سے جڑے رہیں گے. ان کا اساسہ ان کی تحریک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ان کا اساسہ ان کی دعوت اسلامی ہے. ان کو بہت کچھ برداشت ہے, مگر جہاں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا, اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کے ذریعے دعوت اسلامی کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کسی کی زبان کو, سسٹم کو, کوئی نظام کو. عجیب و غریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے جیسے پیر صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ارے تجھے کیا پتا کہ تیرے پیر کو کیا کیا پتا ہوتا ہے. اپنی عقل کا علاج کرو اور جڑے رہو, دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں. اے امیر سنت سے محبت کرنے والوں, میرے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, آج ایک پکا عزم کر کے اٹھو. جب تک جیئیں گے امیر سنت کی دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے. پکی نیت کرو پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, دینی کام کرتے رہیں گے.
मदरसतुल मदीना बालिगान, हफ्तावार इज्तिमा, ये अमीर सुन्नत ने बड़ी कोशिशें की हैं यार। 2 इस्लामी भाई शहीद हुए हैं, हमारे हमला हमारे पीरों मुर्शिद पर हुआ था, अल्लाह ने इनकी जान बचा ली है। उसके बाद ये घर नहीं बैठ गए, नहीं, जवान मर्द कलंदर घरों पे नहीं बैठा करते। उसके बाद भी घर से निकलकर अपनी तहरीक को यहां तक लाकर यहां तक पहुंचाया है। अब उम्मीद तो होती है ना कि मेरे जवान मदनी बेटे अब मेरी तहरीक को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, और ये भी आगे ही आगे, ये कहा जाते हैं आगे ही आगे हैं। अगर ये आगे ना होते तो हम फिर कहां होते। आप आज पक्की नियत कर, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें लिख लें कि आज से मैं नियत करता हूं कि आज से कम से कम 2 घंटे अमीर सुन्नत की दावत इस्लामी को दूंगा इंशाअल्लाह। चलें जी, आपको वो कलाम तो सैयद साहब से जो है वो सुनना ही है। उससे पहले सैयद साहब आपसे हम स्क्रीन पर जो कुछ दिखाकर पूछते हैं तो वो हम उसको माइनस नहीं जो है वो कर सकते, ना करना चाहेंगे। आइए दिखाएं स्क्रीन पर सैयद साहब को क्या नज़र आ रहा है। ये आ गया है, 2 लफ्ज़ पहले 2 लफ्ज़ बाद में, 2 लफ्ज़ पहले 2 लफ्ज़ बाद। वाह, शीन है इसमें, शीन लगाओ, बड़ी वाली गलती। अगर शीन होता तो ये शरीअत बन सकता था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती लगाओ। ठीक है, अलिफ है इसमें, लगाओ 2 अलिफ। वाह बापू देखो, यानी जैसे ही 2 लगे ना तो उसके बाद मुस्कुराहट ऐसी आई, फिर गौर करना शुरू हो गया कि मैं पहुंच गया करीब करीब है। नहीं, करीब करीब अभी तो है। अच्छा, मैसेज हमें आना शुरू हो गए, लोगों ने बताना शुरू कर दिया। ज़्यादा टाइम लगाएं तो गलती लगा दें भाई, वैसे टाइम कम है यार। रा है इसमें, हैं रा लगाएं गलती। मीम है, मीम लगाएं, एक और गलती। अब इशारा दे दें जल्दी। नहीं, क्या इशारा दे दे, आप कहाँ कौम मतलब पहुंच गई माशाल्लाह, जवाब दे रही है जो है वो। क्या बात है, कौम के नंबर थोड़ी कटने हैं। मतलब आज टाइम कम है, जल्दी से बता तो रहा हूँ आज। हाय 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 हाय, क्या बात है, मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी। लाम लगाएं इसमें, सुभान अल्लाह। सीन भी लगा दें, लगा दे जी, क्या बात। फिक्र रजा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी। ठीक है, आइए आपको हमारा जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त हो गया है। इशारे के बाद आपको एक कलाम जो है वो सुना रहे हैं, और वो भी अमीर सुन्नत की मनक़बत है, महमूद भाई ने पढ़ी थी, उनके साथ हसन रज़ा है, मेरे रहनुमा अत्तार है। निस्बत है प्यारी 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 प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी अत्तारी। मुर्शिद निस्बत है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है। अत्तार दिलों की धड़कन है, अत्तार तो रब की नेमत है, अत्तार तो रब की नेमत है, अत्तार तो रब की नेमत है। हर कोई फिदा है इन पर, ये अल्लाह की खास इनायत है, अल्लाह की खास इनायत है, अल्लाह की खास इनायत है। दिलदार हमारे जिंदाबाद, दिलदार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद। यारो अत्तार हमारे जिंदाबाद, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है, मेरे रहनुमा अत्तार है।
ماشاء اللہ. صحیح صاحب, کل رات ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جو ہے وہ بزرگوں کے مدنی چینل کی, تو میں گھر پہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, تو جس وقت اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی مجھے جو نظر آیا, آپ کچھ بزرگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ بڑا ان کو جوش دلا رہے تھے. ایسا نہیں تھا ان کو زیادہ خوشی؟ دعوت اسلامی نے بزرگوں کا مستقبل بھی سیو کر دیا ہے کہ آپ کو بھی دعوت اسلامی تنہا نہیں چھوڑے گی. بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل, بنگلہ مدنی چینل, انگلش مدنی چینل, اردو مدنی چینل, اب بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا. آپ کا اور میرا مستقبل سیکیور ہو گیا. نہیں وہ صحیح ہے, نہیں میرا تو بعد میں ہوگا, آپ کی داڑھی تو ماشاءاللہ ہو گئی ہے. جو دعوت اسلامی جہاں رکھے, جس کام کے لیے بلائے حاضر ہے. میں دیکھ رہا تھا آپ کو بڑا جوش مطلب تھا, آپ ایسے امیر اہل سنت نے کس جوش میں اعلان کیا تھا, آپ نے دیکھا تھا نگران شورا نے کس جوش میں اعلان کیا تھا. اچھا اچھا, تو مطلب جوش وہیں سے تیار ہیں جو ہے وہ اپنا. چلیں جی انشاءاللہ اب آپ کو ایک کلام ہے سپتر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, یہ بیسیکلی حمد ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, جگ کا خالق سب کا مالک, وہی باقی باقی حالک, جگ کا خالق سب کا مالک, وہی باقی باقی حالک, سچا مالک سچا میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, سچا مالک سچا آقا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, سب کو وہی دے ہے روزی, نعمت اس کی, دولت اس کی, سب کو وہی دے ہے روزی, نعمت اس کی, دولت اس کی, رازق داتا پالن ہارا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا. چلے جی سلسلے کا بالکل اختتام کی طرف ہے. ایک منقبت جو اشفاق بھائی نے پڑھی ہے اس کا میسیج ابھی بھی جو ہے وہ آیا ہے, اور پہلے بھی جو ہے وہ اپنا آئے ہوں گے, تو آئیے وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سید صاحب سے کلام کے کچھ اشعار اور وہ جو ایک شعر قرآن اندازی کے دوران سنتے ہیں انشاءاللہ وہ کر لیتے ہیں. چلیں. میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان, میں آپ پر قربان, آپ پر قربان. احسان ہے عطار کا احسان, مرشد احسان ہے عطار کا احسان, مرشد عطار کا احسان ہے, عطار کا احسان, مرشد عطار کا احسان ہے, عطار کا احسان ہے. ہم پہ ہے فضل خدا عطار کا احسان ہے, ہم پہ ہے فضل خدا عطار کا احسان ہے. آقا کا دامن ملا, آقا کا دامن ملا, عطار کا احسان, مرشد عطار کا احسان ہے, عطار کا احسان, مرشد عطار کا احسان ہے, عطار کا احسان ہے. نسبت غوث الورا عطار کا احسان ہے, نسبت غوث الورا عطار کا احسان ہے. جاری ہے فیض رضا, جاری ہے فیض رضا, عطار کا احسان, مرشد عطار کا احسان ہے, عطار کا احسان, مرشد شکریہ احسان کا, عطار کا احسان ہے. دل میں اصحاب اور اہل بیت کی عظمت بڑی, دل میں اصحاب اور اہل بیت کی
عظمت بڑی ہے جو حب اولیاء ہے جو حب اولیاء عطار کا احسان مرشد عطار کا احسان ہے عطار کا احسان مرشد عطار کا احسان مرشد کا احسان ماشاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سید صاحب قرآن دادی کی طرف چلیں. ہاں قرآن دادیاں اسی دوران انشاءاللہ دونوں شعر بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے قرآن دادی مدنی چلے گا دکھا جائے گی انشاءاللہ عز و جل تبرکات کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں تبرکات کے لیے قرآن دادی میں آج کس کا نام آتا ہے. سنگے درے حضور سے حضور سے ہم کو خدا نصب دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. مدینہ بنت طالب حسین عطاریہ مظفر گڑھ سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین اب جو قرآن دادی کی جائے گی وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. آئیے چلتے ہیں دوسری قرآن دادی کی طرف. اور اس دوران آپ وہ جو شعر آپ نے انشاءاللہ دکھائیے دوسری قرآن دادی. مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ. مدینہ قربان چشمہ بیراج چشمہ بیراج سے. چلیں انشاءاللہ ذوال آپ کو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر یعنی عید کا چوتھا دن ہوا تو انشاءاللہ اور اگر تیسرا ہوا تو پھر انشاءاللہ جو مدنی چینل کی ٹرانسمیشن ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل